جیسے دین انسان کی فطرت کے مطابق ہے، یہ محنت بھی اللہ نے بالکل آسان کی۔ اس محنت کے لیے اللہ نے کسی انسان کو جسم سے باہر چیز کا محتاج نہیں بنایا، بس دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہو جائیں۔ اور اگر اللہ نے باہر کی نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں میں بھی اللہ کے احکام زندہ ہو جائیں، ان کے لیے اور آگے فضیلت کی بات۔ جن کو نعمتیں نہیں ملی ان کو تو صبر پر اور قناعت پر اللہ درجات عطا فرمائیں گے، اور جن کو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں میں اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی وجہ سے اللہ اور درجات کو بلند فرمائیں گے۔ اس لیے بھائی ہم اس محنت کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، ایک اجتماعی محنت ہے، اللہ نے ہر ایک کے لیے آسان کی۔ جماعتوں میں نکلنا جیسے صحابہ کرام نکلتے تھے، اس لیے کہتے ہیں کہ اب کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جماعتیں بن رہی ہیں، اللہ کے راستے میں جائیں گے، لیکن جو واپس جا رہے ہیں تو بھائی وہ بھی اس محنت والا بن کر اس محنت کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں، تو ان کا یہ جانا بھی بہت مبارک ہے۔ ہمارے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو دکاندار مت کہو، اپنے آپ کو آفیسر اور جو ہے ملازمتوں والا مت کہو، اپنے آپ کو جو ہے کارخانہ والا مت کہو۔ یہ چیزیں اللہ نے دی ہیں، اس میں اللہ کے احکام پورے کرنے ہیں، ان کی طرح نسبت سے ہم اپنی قیمت گھٹا دیں گے، بلکہ ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، حضور کی محنت والے ہیں، اور اللہ کے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانے والے ہیں۔ تو بھئی نیت کی نا انشاءاللہ، واپس جانے والے بھی اسی نیت سے جائیں، اپنی مسجدوں کو ان اعمال سے آباد کریں اور اپنے گھروں کو بھی ان محنت کے اعمال سے آباد کریں۔ اور جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی جماعت کی صورت میں جانا ہے، ید اللہ علی الجماع، کہ 12 10 آدمی کی جماعت مل جائے، بن جائے، ایک ذمہ دار ہو اور وہ جماعت کی صورت میں نکلے، اللہ کی رحمت جماعت پر ہوتی ہے۔ اور جہاں تشکیلیں ہو رہی ہیں تو فوراً اللہ کے راستے میں نکلنا، اس میدان سے اللہ کے بہت بہتر تو یہ تھی کہ سارا مجمع اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہوتا، لیکن کتنے خوش قسمت و مبارک لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلے۔ صحابہ کرام نے مختلف ادوار میں حضور سے پوچھا، مردوں نے عورتوں نے، یا رسول اللہ یہ جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، کیا ہم یہاں گھروں میں رہتے ہوئے، مقام پر رہتے ہوئے پورے دن پر چلیں اور ایسے اعمال کریں کہ ہم ان کے درجے کو پہنچ جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خیال ہے، اگر یہ اللہ کے راستے میں نکلے تم نماز شروع کر دو اور ان کے واپس آنے تک نماز سے سلام نہ پھیرو، اور تم جو ہے روزہ شروع کر دو، ان کے واپس آنے تک افطار نہ کرو، یہ کر سکتے ہو؟ یا رسول اللہ یہ کون کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت سفر جو ہے گھنٹوں کا، دنوں کا نہیں ہوتا تھا، ہفتوں اور مہینوں کا ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ یہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا اگر تم کر بھی لو تب بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے اجر کے 10ویں حصوں کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے جسم پر پڑنے والی غبار ایک ایک قدم پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنے کے لیے، حضور کے انتقال کے بعد صحابہ میں رائے مختلف ہوئی، لیکن ابوبکر نے کہا اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا ہے۔ اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا، مدینے میں آ گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق خود اس لشکر کو روانہ کرنے میں ساتھ چلے۔ اے اسامہ میں تمہیں روانہ کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، اللہ کے راستے میں جانے کو، اور یہ خلیفہ رسول ہے، امت کے سارے معاملے کو سنبھالا ہے، اور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوتے تھے۔ فرمایا حضرت عمر اور حضرت ابوبکر میں تھوڑی سی کوئی بات ہو گئی تو حضرت ابوبکر کو اس کا بڑا رنج تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میرا ابوبکر ناراض ہے اور ناراضگی کی وجہ کسی سے کچھ تھوڑی سی بات چیت ہے، تو اللہ کے رسول بھی پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ کسی کا نام لے کر کسی ایک کو مخاطب کر کے آپ یہ بات نہیں کہتے تھے، بلکہ ایک عمومی بات فرماتے تھے۔ آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا مالی گوزا فی صاحب ابو بکر، اے میرے صحابہ کیا ہوا، میرے ابو بکر کو رنجیدہ کر کے مجھے تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ تم جانتے ہو ابو بکر کا مقام کیا ہے، کہ جب میں اللہ کے دین کی دعوت لے کر آیا تھا اور تم سے بات کی، تم سب تردد میں پڑھ کر پیچھے ہٹ گئے اور یہاں تم طرح طرح کی بات کرنے لگے۔ ابو بکر ہی روئے زمین کی وہ ہستی ہے کہ جب میں نے اس کو دعوت دی میری بات ختم ہوئی نہیں کہ ابو بکر نے اس بات کو فوراً قبول کر لیا۔ تو حضرت ابو بکر یہ جا رہے ہیں
حضرت ابوبکر کی سواری موجود ہے لیکن پیدل چل رہے ہیں. اس سواری کی نکیل یا لگام عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑی ہوئی ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہیں. حضرت اسامہ اے خلیفہ رسول اللہ، آپ یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں اور پھر ساتھ چلیں، یا پھر مجھے نیچے اترنے دیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں. بہت چھوٹی عمر کے تھے حضور کے اکثر صحابہ، چھوٹی عمر اور جوانوں سے اللہ نے کام لیا. اللہ آج ہمارے جوانوں کو بھی اپنی جوانی دین کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت معاذ ابن سارے صحابہ، حضرت عمر، حضرت ابوبکر اس وقت جوانی کی عمر میں تھے، اور جو نوجوانوں نے کتنے جو ہے حضرت اسامہ یہ حضور نے ان کو امیر بنایا 17-18 سال کی عمر میں. معاذ ابن جبل جب ایمان لائے ان کی بھی 18-20 سال کی عمر، ان کے تو انتقال کے وقت بھی شاید 28 یا سے کچھ زیادہ کی عمر تھی. تو حضرت اسامہ چھوٹے، اے ابوبکر یا آپ سوار ہو جائیں یا مجھے نیچے اترنے دیں. کہا اے اسامہ نہ تمہیں نیچے اترنے دوں گا نہ میں خود سوار ہوں گا. چھوڑ ابوبکر کو، اللہ کے راستے میں روانہ کرنے کی وجہ سے جو غبار پڑے تو ابوبکر کو اپنے قدم اس اللہ کے راستے کے غبار سے غبار آلودہ کرنے دے، کیونکہ ہر قدم پر اللہ 700 نیکیاں دیں گے، 700 گناہ معاف فرمائیں گے اور 700 درجات بلند فرمائیں گے. تو اس لیے بھی اللہ کے راستے میں فوراً نکلنا. جمع ہو گئی جماعت، اور جمع ہو کر پھر نکلنے کی دو کی جوڑی بنا دی جائے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تشکیل کی، رات کا وقت تھا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ رات گھروں میں گزار لیں اور صبح کو ہم اللہ کے راستے میں جائیں. تو حضور نے حکم نہیں فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم نہیں چاہتے کہ یہ رات بھی جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں گزرے؟ حضور کی منشا سمجھ گئے اور رات ہی کو وہ اللہ کے راستے میں نکلے. اس لیے کہ جماعتیں بن کر جماعت مکھٹی ہو جائے، جہاں جس علاقے میں تشکیل ہے وہاں کے حالات معلوم کر لی جائے اور اس کے اعتبار سے ساتھیوں کو فکر مند کیا جائے اور اپنی سفر کی ترتیب دو کی جوڑی بن جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ساتھ لشکروں کو روانہ فرماتے تھے تو لشکروں کو بھی اکٹھا رہنے کا حکم فرماتے اور پھر 2 اور 3 کی جوڑیاں بنا دیتے تھے، ایک پرانا ایک نیا، کیونکہ ہمارا تو ہر آن قیمتی ہے، سیکھنے سکھانے کا نظام چلتا رہے. جی ہاں، 2 کی جوڑی بنا دی جائے اور 2 ساتھیوں کو خدمت میں مقرر کر دیا جائے. یہ خدمت کا نظام ہی بھی صحابہ کی سیرت سے ملتا ہے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے اور علاقے سے ہم 12 آدمی کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ مسجد نبوی میں آ کر آپ سے علم سیکھیں. تو صحابہ نے بھی کہا 2 کو ہمیں اونٹ کی خدمت میں مقرر کر دیا کہ بھئی ہر ایک اپنے اونٹ کو باندھے، کھولے، چرائے، پانی پلائے، تو سارا وقت اس میں لگ جائے گا. اس لیے 10 حضور کی خدمت میں آ جائیں اور 2 خدمت کریں. کام ہم نے اونٹوں کو چرایا اور ان کی ساری خدمت کی، اور شام کو جب اونٹوں کو لے کر آئے تو پھر ہمارے دل کا جذبہ کہ میں بھی حضور کی مجلس میں چلا جاؤں، اور وہ آ کر حضور کی مجلس میں بیٹھے. اللہ کے رسول کیا بیان فرما رہے تھے؟ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے تھے کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے خشوع خضوع کے ساتھ، تو اس وضو اور نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیں گے. کیا عمل ہے اس مسلمان؟ 2 رکعت نماز. تو کہتے ہیں میں تو بڑی خوشی ہوئی، میں بڑا محظوظ ہوں، واہ واہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری حدیث بیان کر دی اور مجھے یاد ہو گئی. کہ میرے ایک طرف ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے معلوم ہوتا یہ ہماری عقلوں میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ ہماری عقلوں میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے کلمہ پڑھا فوراً دعوت میں لگا، اور امت میں سے جس نے کلمہ پڑھا فوراً دعوت میں لگا. تو فوراً ہی کلمہ پڑھا رہی ہے. حیات الصحابہ میں 2 روایتیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ رہی ہے. حیات الصحابہ میں 2 روایتیں، پہلے دن بڑے لوگوں میں سے عزت والوں میں سے خواص میں سے، اور دوسرے لوگوں میں سے عزت والوں میں سے اسلام میں داخل، اور دوسرے دن 4 کو دعوت دے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا فوراً دعوت. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دعوت. جب کلمہ پڑھا، حضرت غفاری رضی اللہ پڑھتے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے.